لوگوں کے واسطے جو حضرت علی کا بغض رکھتے ہیں یا ان کی محبت میں غلو کر دیتے ہیں. آؤ سنو, یہ اہل حدیث کا بچہ تمہیں ایک حدیث سنا رہا ہے, اور اہل حدیث کا یہی مسلک ہے, اہل حدیث کا یہی موقوف ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. حاکم کی یہ صحیح روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھے, حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان نماز ادا کرے, سب سے اہم مقام مکہ کے اندر, اور روزے بھی رکھتا ہو, نماز بھی پڑھتا ہو, روزے بھی رکھتا ہو. نماز کہاں پڑھتا ہو؟ مکے میں. مکے میں کہاں پڑھتا ہو؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, لوگوں سنو, اگر ایسا شخص مرتے وقت اپنے سینے کے اندر اہل بیت کی دشمنی لے کر جائے گا تو اللہ اسے جہنم رسید کر دے گا. اللہ اکبر. یہ اہل حدیث کا مسلک ہے صاحب, یہ اہل حدیث کا مذہب ہے, یہ اہل حدیث کا موقف ہے سیدھا سیدھا. اہل بیت سے دشمنی کرنے والا جنت میں نہیں جائیں گے. اور دوسرا موقف وہی حضرت علی کو لے کر مسند احمد, امام احمد بن حنبل نے عظمت صحابہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا. کہا حضرت علی نے کہ دو قومیں ایسی ہیں جہنم رسید ہوں گی. ایک قوم وہ جو میری محبت میں غلو کر کے میرے اندر کی وہ فضیلتیں جو ہے نہیں بیان کرنا شروع کرے گی, ماننا شروع کر دے گی, میرے مرتبے کو میرے مرتبے سے بھی زیادہ بڑھانے کی کوشش کرے گی, وہ ہلاک و برباد ہوگی. اور دوسری وہ قوم جو میری دشمنی سینوں میں پالی ہوگی. اور میں گزارش کرتا ہوں امت کے سارے لوگوں سے, خدا را اللہ کے واسطے ہم اہل حدیثوں پر ایسی تہمت نہ لگاؤ کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے, ہم اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں نہیں رکھتے, ہم حضرت علی سے بغض رکھتے. ایسی تہمت اللہ کے واسطے نہ لگاؤ. ہمارے دل تھرا جاتے ہیں, ہاں ہمارے پیروں میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے, ہمیں وحشت اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے ایسا الفاظ سن کر کہ کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں نہ رکھے, حضرت علی کی محبت اپنے سینے میں نہ رکھے. میرے بھائی, اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے, مومن ہونے کی دلیل ہے. میرے بھائی, باتیں بہت ہے کہنے کے لیے, بہت ہے, لیکن انشاءاللہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں, یہ باتوں پر غور کریے, اور صحابہ کے تعلق سے کینہ, بغض, حسد, دشمنی اگر ہے دل کے کسی حصے میں ہے اس کو نکال کر آج ہی پھینکیے, اور سارے صحابہ کو جنتی جانیے, سارے صحابہ کو جنتی جانیے, سارے صحابہ کو مسلمان جانیے. نہ رافضی بنیے, نہ نازبی بنیے, بلکہ اچھے مسلمان بنیے انشاءاللہ.